कन्वेंशनल फार्मिंग के ऊपर बात करें चाहे वो शीप गोट का हो या केटल्स का हो, तो वहाँ पे जो है ना ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब वो फार्मर जो है या वो जो उनका एक नस्ल से वो कारोबार वो करते हैं, जानवर अपने पालते हैं, तो वो पहाड़ों में अपनी जानवर जो हैं वो उनको चराते हैं। और उनकी जो ट्रेडिशनल उनकी एक्सपीरियंस होती हैं वो उसको यूज़ करके वो मुसलसल फार्मिंग करते हैं। लेकिन इसमें से बहुत से मुश्किलात और मसाइल भी उनको फेस करने होते हैं। क्रॉसिंग जो है वो अपने जो रेवड़ होता है उनके दरमियान कर देते हैं, जो बाज़ दफ़ा इन ब्रीडिंग का मसला जो है वो पैदा होता है, जहाँ पे उनकी नस्ल सालों से बेहतर नहीं होती, उनकी प्रोडक्शन या उनकी फर्टिलिटी या उनकी जो हेल्थ की जो परफॉर्मेंस है वो सालों के फार्मिंग से भी वो इन चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम में वो अपने जो बीमारियां होती हैं उनके मुताबिक वो अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसन है या टुटके होते हैं वो अपने जानवरों को खिलाते हैं और बीमारियों से उनकी हिफाजत करते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम में जो है ना हेल्थ के बारे में उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको जो है ना प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन के बारे में उनको इल्म नहीं होता, या जो उनकी जानवरों की सेहत के हवाले से हो या प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से हो, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरह इनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम में हाउसिंग का भी उनका प्रॉपर एक तरीक़ाकार नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्मियों में भी वो अपने जानवरों को निकाल देते हैं, सर्दियों में भी वो चरा मैदानी इलाकों में या पहाड़ों में वो चरते हैं। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात वो फेस कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो मिल्किंग सिस्टम होती है वो भी ट्रेडिशन होती है, वो हाथों से कर देते हैं, तो इस वजह से कभी हाइजीन का मसला भी मिल्क में आता है। अगर उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना रखा जा सके तो मिल्क जो है ना वो कंटामिनेट भी हो सकती है, या बाज़ दफ़ा उनके अंदर बैक्टीरिया या बहुत से मसाइल भी जो है ना वो पैदा हो सकती हैं। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत से जो है ना नुकसानात फार्मर को उठाने पड़ते हैं, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी जो उनकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देती हैं। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट सिस्टम में जो है ना फीडिंग का जो सिस्टम होता है वो खुले मैदानों में या पहाड़ों में वो अपने जानवरों को चराते हैं, तो वहाँ पे अनबैलेंस डाइट उनको मिलता है। और कभी कभी इर्रेगुलर फीडिंग भी होती है, कभी जानवरों ने ज़्यादा चारा खाया, कभी कम खाया, कभी अनबैलेंस डाइट मतलब मैदानी इलाकों में या जो पहाड़ों में होती हैं, तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको जानवरों को बहुत से मेटाबॉलिक इश्यूज या जो डिफिशेंसीज उन उन एनिमल्स को वो फेस करनी होती हैं। बेसिक ब्रीडिंग उनको जो है ना वो अपने जो उनकी पुरानी बाप दादा से जो उनकी क्रॉसिंग करते हैं एनिमल्स की, वो वो जो है ना वो सिर्फ वो फॉलो कर देते हैं, और उसमें कोई मज़ीद उनको ये इल्म नहीं होता कि इनमें इन ब्रीडिंग क्या है और इनमें क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, या किस तरह हम अपने नस्ल को 20 30 या 50 60 सालों से हम इसको क्यों मज़ीद बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो बेसिक जो उनकी ब्रीडिंग जो तरीक़ाकार होता है वो उनको फॉलो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नस्ल बेहतर नहीं हो रही। उनकी हेल्थ केयर जो है वो भी लिमिटेड होती हैं, उनके पास कोई इस तरह की अस्पताल या वेटरनरी डॉक्टर की सहूलत मैसर नहीं होती, या उनसे वो जो है ना उनकी इंटरेक्शन नहीं होती, या उनके पास ज़्यादा इल्म नहीं होता कि किस तरह हम अपने एनिमल्स को या जो लेम्स पैदा होती हैं उनकी मोटिलिटी को किस तरह कम किया जा सकता है, या किस तरह हम मुख्तलिफ़ बीमारियों या वायरस से बीमार होने से पहले किस तरह बचा सकते हैं। अच्छा, लेबर इंटेंसिव एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, वो दिन रात पहाड़ों में, जंगलात में और इस तरह खुले मैदानों में वो अपने जानवरों को जो है ना वो चरवाने
چراتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ مشکلات وہ فیس کرنی ہوتی ہیں، اور ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے مارکیٹ ویلیو میں، ان کے پاس بہت زیادہ اینیملز ہوتی ہے، لیکن ان کی پروفیٹیبلٹی یا ان کی جو مارکیٹ ویلیوز ہوتی ہیں یا پروڈکشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی مشقت کے باوجود بھی ان کو اس طرح منافع نہیں ملتا جس طرح ایک ایڈوانس فارمنگ میں فارمر وہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، کنونشنل فارمنگ میں فارمر جو ہے وہ اپنے جانوروں کو میدانی علاقوں میں یا پہاڑوں میں وہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر ان کی پراپر بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی، وہ ان بیلنس ڈائٹ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان میں پروٹین کی یا فائبر کی یا کاربوہائیڈریٹ کی اچھی ریشو نہیں ہوتی جو جانوروں کی ضرورت ہوتی ہیں، اور یا وہ جو ہے ارریگولر فیڈنگ بھی کرواتے ہیں، کبھی وہ اینیملز کو زیادہ فیڈنگ کروا دیتے ہیں، کبھی کم کروا دیتے ہیں۔ چراگاہوں میں اکثر لو کوالٹی کی فیڈز ہوتی ہیں، پراپر جو ہے نا چراگاہیں نہیں ہوتی، پراپر فوڈر نہیں ہوتا، پراپر گراسز وغیرہ یا چارے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان میں ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہو، جس طرح مکئی ہو یا برسیم ہو یا اس طرح کے جو چارے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے پہاڑوں میں یا جو میدانی علاقوں میں وہ اس طرح کے چارے نہیں ہوتے جن میں جو نیوٹریشن کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، اور جانور جو ہے نا وہ ان کی ایفیشینٹلی کنورژن نہیں کرتا، کیونکہ ان کے جانور جو ہے نا ان کی بچپن میں ان کی رومن کی ڈیولپمنٹ اچھی طرح سے نہیں ہوتی تاکہ وہ ان چاروں کو جو ہے نا انرجی میں کنورٹ کر سکیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کا سب سے زیادہ اثر ان کے گروتھ پر اور ان کی پرفارمنس پر پڑتا ہے۔ جانور اچھا ویٹ گین نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ان کی پرفارمنس یا ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے، چاہے وہ ملک کی صورت میں ہو یا میٹ کی صورت میں ہو یا فرٹیلیٹی کی صورت میں ہو، تو وہ ان کی اوور آل پرفارمنس جو ہے نا وہ ڈاؤن رہتی ہیں۔ کنونشنل فارمنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ٹریڈیشن کو فالو کر دیتے ہیں بہت سالوں سے، اور ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کے میٹ کی کوالٹی یا ملک کی کوالٹی بہتر ہے یا کمزور ہے، وہ اپنی ٹریڈیشنل کو فالو کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فارمنگ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا کبھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بچے آئیں، ہمارا ریوڑ زیادہ سے زیادہ بڑا ہو، ہمارے پاس جو ہے نا ہم زیادہ اینیمل ہوں گے تو ہم اس کو فروخت کریں گے، لیکن ان کو اگر یہ علم ہو جائے کہ ملک اور میٹ کی کوالٹی اگر ہم بہتر کریں گے یا ایڈوانس جو نالج ہے لائف سٹاک کی، اینیملز کی، اگر ہم وہ فالو کریں گے تو یہ میٹ اور ملک کی جو مارکیٹ ہے تو وہ اس اپنے اینیملز کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اور بہت اچھی پروفٹ وہ کما سکتے ہیں۔ ان ہائیجینک کی وجہ سے ان کا جو ملک کوالٹی ہے وہ بھی مسلسل جو ہے نا خراب ہوتی ہیں، یا اس طرح کے فیڈنگ پور فیڈنگ سے بھی ان کی جو ملک کی کوالٹی ہے یا ان کا جو ہائیجین ہے وہ ہاتھوں سے ملکنگ کرتے ہیں، یا ان کے پاس جو ہے نا برتن نہیں ہوتے یا اس طرح سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک کو جو ہے نا وہ محفوظ کر سکے اور ان کی ہائیجینٹی کو جو ہے نا وہ پریزرو کر سکے۔ ان بیلنسڈ ڈائٹ وہ کھلا رہے ہیں چرواگاہوں میں کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اینیملز کو جو ہے نا پروٹین کتنی ضرورت ہے اور کتنی جو ہے نا کاربوہائیڈریٹ فائبر کی ضرورت ہے، اور ان کو جو ہے نا کتنا مطلب ڈرائی میٹر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ پر اینیملز کو ایک دن میں کتنا ڈرائی میٹر انٹیک ان کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ان کے پاس ملکنگ مشین نہیں ہوتی ہیں، یا ان کے پاس لائف سٹاک کی ایجوکیشن نہیں ہوتی کہ کس طرح آپ بریڈ کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ ہائیجینٹی کو جو ہے نا وہ امپروو کر سکتے ہیں، یا اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا جو وزن ہوتا ہے ٹریڈیشنل فارمنگ میں وہ ہمارے پاس 2 کلو یا 3 کلو تک ان کا وزن ہوتا ہے، اور پھر ان کی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی بہت سلو گروتھ ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی جوانی تک پہنچ جاتا ہے تو ان کا زیادہ سے زیادہ 30 کلو یا 35 کلو تک ان کا وزن ہوتا ہے، جو بہت جو ایوریج مارکیٹ ویٹس ہیں یا جو سٹینڈرڈ کی جو ویٹ ہے وہ ان سے بہت کم ہوتا ہے۔ ان وجہ ہمارے پاس پور جینیٹکس ہیں، یا پور جو فارم مینجمنٹ ہے۔ اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو
ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پہلے دن ان کی مطلب فیڈنگ کس طرح ہم نے کر ہم نے کرنا ہے تقریباً 1 مہینے یا 2 مہینے تک، تاکہ ان کی جو رومن کی ڈیولپمنٹ ہے یا رومن کی پیپیلے کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان کو کس طرح جو ہے نا وہ بہتر کر سکتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ سٹارٹر فیڈ ہے یا اس کے ساتھ ملک ریپلیسر ہے، تاکہ بچے کو پراپر نیوٹریشن مل جائے اور ان کی رومن کی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ اگر تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بچوں کی مورٹیلٹی ہوتی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان کی کیا مینجمنٹ ہے، ان کے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ان کو جب ڈیزیز لگتی ہیں تو کیوں لگتی ہے، یا ان کو پریونٹیو جو ویکسینیشن ہوتی ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سے بچے جو ہے نا ان کی مورٹیلٹی وہ ہوتی ہیں، سلو گروتھ ہے یا پور ویٹ گین ہے، اور وہ اسٹینڈرڈ ویٹ گین نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے مارکیٹ ویلیو میں پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ ان کی لو ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایڈوانس فارمنگ میں ہمارے پاس جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے فیڈنگ سسٹم۔ ایڈوانس فارمنگ میں ہمارے پاس فارم ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسسٹنٹس ہوتے ہیں،